رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم سورہ انفال کا مختصر سا ڈسکشن کریں گے، اور سورہ انفال جو ہے یہ 2 ہجری میں جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی ہے، اور زیادہ تر مفسرین یہ کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ پوری ایک ہی خطبے کی شکل میں نازل ہوئی، سارے مضامین کنیکٹڈ ہیں، اور مینلی اس میں غزوہ بدر پہ ہی تبصرہ کیا گیا ہے۔ اس کا جو سینٹرل تھیم ہے وہ جہاد ہے، کہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کی دشمن قوم سے جنگ ہو رہی ہو تو اس وقت آپ کو کیسے مینرز اختیار کرنے چاہیے، اور کیا رولز اینڈ ریگولیشنز ہونے چاہیے جو فالو کریں مسلمان۔ اور دوسرا یہ کہ کافی مشکل حالات تھے، یعنی ہجرت ہوئی تھی، اور ہجرت کے 2 سال ابھی ہوئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات جو کروائی، اور ساری میثاق مدینہ اور ٹریٹیز اور ساری چیزیں ہوئیں، اور ابھی بھی لیکن مہاجرین ظاہر ہے اپنا سب کچھ وہاں چھوڑ کر آ گئے تھے مکہ میں، تو کافی مفلوق الحال تھے، اور انصار ان کی مدد کر رہے تھے مستقل۔ اور اس میں پوری ڈیٹیل ملتی ہے تفاسیر میں کہ بہت ساری چھوٹی چھوٹی مہمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ کرتے رہتے تھے، اور ان دنوں میں اور کفار بھی بھیجتے رہتے تھے، اس لیے کہ ان کو ایک یہ دل میں ایک وہ رہ گئی تھی خلش کہ ایسے کیسے کہ مسلمان اتنی آسانی سے نکل گئے اور دوسرے ایک علاقے میں چلے گئے، اور مدینہ میں جا کے بس گئے۔ اور مدینہ میں بھی یہ نہیں تھا کہ مسلمان بس مہاجرین یا پناہ گزین کی حیثیت سے گئے، بلکہ اہل یثرب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا نائب مان کر اور اپنا امام اور فرما رواں بنایا تھا، اور اسی حیثیت سے وہ وہاں ان کو لے گئے تھے۔ اور یہ پھر ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ بیعت عقبہ اولا اور پھر بیعت عقبہ کبیرہ یا ثانیہ جسے کہتے ہیں، وہ دونوں ہوئی تھیں، اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک گھاٹی میں یثرب سے آئے ہوئے لوگ ملے تھے، اور جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کرنے لگے تو حضرت اسد بن زرارہ نے اٹھ کے کہا کہ بھئی تم جانتے ہو کہ اس شخص سے کس چیز پر بیعت کر رہے ہو، اور اسی طرح شخص کو دے رہے ہو اس کو نبھاؤ گے، اپنے اموال کی تباہی اور اپنے اشراف کی ہلاکت کے باوجود بھی نبھاؤ گے، تو پھر تم ضرور ان کا ہاتھ تھام لو، اور یہ دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ یہ سارا سمجھے ریکارڈ ہے ہسٹری میں کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبت اور عزت کے ساتھ وہاں بلایا گیا، یثرب کی طرف انہوں نے ہجرت کی، اور قریش کو جب اس واقعے کی بھنک پڑی تو انہوں نے دارالندوہ میں ایک پوری میٹنگ کی، اور اس میٹنگ میں مشورہ کیا گیا کہ کیا کیا جائے، یہ تو بہت خطرہ ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ تو کچھ لوگوں نے پہلے یہ سجیشن دی کہ قید کر دیا جائے اور کسی سے ملنے نہ دیا جائے، پھر اس کے بعد کوئی اور سجیشن دی کہ جلا وطن کر دیا جائے، پھر جہاں بھی جائے ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن پھر ابو جہل نے یہ سجیشن دی کہ سارے قبیلوں میں سے ایک ایک آدمی اٹھے اور سب مل کر نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کریں، تاکہ بنی ہاشم کے لیے تنہا لڑنا مشکل ہو جائے سارے قبیلوں سے۔ اور لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال لیا، اور یہ سب کچھ ہونے کے بعد وہاں پہنچے ہیں تو یہ لوگ پیچھا چھوڑ نہیں رہے تھے، مستقل چھوٹی چھوٹی جتھے بنا کر حملے کرتے رہتے تھے مدینہ کے نواح میں، اور کبھی لوٹ مار کرتے تھے اور کبھی کچھ۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ابو سفیان ایک قافلہ لے کر جا رہے تھے جس میں 50,000 اشرفی کا مال تھا، اور 30-40 سے زیادہ محافظ ساتھ نہیں تھے۔ تو ان کو یہ ایک ڈر سا ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ مسلمان حملہ کر دیں، اس لیے کہ مدینہ اب مسلمانوں کا علاقہ ہو گیا تھا، اور شام سے جب مکہ جاتے ہیں تو راستے میں مدینہ آتا ہے۔ تو انہوں نے ایک آدمی کو بھیجا مکہ کہ بھائی تم جا کے بتاؤ کہ بھائی آپ کی جو اموال ہیں وہ خطرے میں ہیں۔
تو اس آدمی نے کچھ بالکل ہی مطلب جس طرح سے لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے اس نے کیا عرب کے پرانے طریقے کے مطابق کہ اپنے اونٹ کے کان چیر دیے، مکہ میں داخل ہونے سے پہلے اس کی ناک کاٹ دی، اور پھر بہت اپنے کپڑے وپڑے پھاڑ کے بہت زور زور سے بین کرتا ہوا داخل ہوا، آوازیں لگاتا ہوا کہ بھائی تم یا معاشر القریش یا معاشر القریش کر کے کہ بھائی سب توجہ دو، اور تم لوگوں کے سب کے اموال خطرے میں پڑ گئے ہیں، محمد تو ان پہ حملہ کر دیں گے، تو تم لوگ حفاظت کے لیے جنگجو بھیجو۔ اچھا، یہ احتیاطی تدبیر تھی، ابھی کوئی وہ نہیں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارادہ نہیں تھا حملے کا یا کوئی ایسی وہ نہیں تھی، یہ ابو سفیان کی احتیاطی تدبیر تھی، لیکن وہ اتنی پینک پھیل گئی کہ انہوں نے بہت بڑا لشکر کفار نے جمع کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی اچھی بات یہ تھی کہ وہ ہمیشہ باخبر رہتے تھے، ان کی انٹیلیجنس بہت اچھی تھی، اور ان کو یہ خبر مل گئی فوراً کہ کفار نے لشکر جمع کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فوراً یہ فیصلہ کیا کہ اس وقت جو ہے ایک انتہائی قدم کرنے کا وقت آ گیا ہے کہ اگر اب ہم نہیں اٹھیں گے تو بہت مشکل صورتحال سے مسلمان دو چار ہو جائیں گے، اس لیے کہ پھر سر اٹھانے کا ہو سکتا ہے کوئی موقع ہی باقی نہ رہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کیا اور تقریر کی اس سلسلے میں کہ بھائی دو ہیں آپشنز کے، ایک طرف سے قافلہ بھی آ رہا ہے جس کی قیادت ابو سفیان کریں، 30-40 محافظ اور مال بہت زیادہ ہے اس کے ساتھ، دوسری طرف سے ابو جہل بھی لشکر لے کے مکہ سے نکل رہا ہے، اور ہمیں جو ہے وہ یہ بتایا گیا کہ دونوں میں سے ایک ہمیں مل جائے گا، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو پہلے مہاجرین میں سے ایک صحابی اٹھے اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کا پورا ساتھ دیں گے، اور آپ جہاں بھی جائیں گے، ہم بنی اسرائیل کی طرح یہ کہنے والے نہیں ہیں کہ جاؤ اور تم اور تمہارا خدا لڑو اور ہم یہاں بیٹھے ہیں، تو ہم تو جانے لڑائیں گے، ہاں جب تک ہم میں سے کسی ایک کی بھی آنکھ گردش کر رہی ہے، یعنی جب تک ہم زندہ ہیں ہم جانے لڑائیں گے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر خاموش رہے، پھر دوبارہ انہوں نے اپنے سوال دہرایا، تو اس پر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ حضور کا روئے سخن ہماری طرف ہے، یعنی انصار کی طرف ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اور اس کی وجہ تھی اس لیے کہ جتنے بھی سریہ روانہ کیے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس سے پہلے اس میں حضور مہاجرین ہی کو دستے میں بھیجا کرتے تھے، اس لیے کہ تاکہ زیادہ قبائل کا کلیش نہ ہو آپس میں۔ جو مکہ والوں کی دشمنی تھی وہ بھی ابھی تک مہاجرین سے ہی چل رہی تھی کہ وہ کیوں مکہ چھوڑ کے ادھر آ گئے، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو بھیجتے جوابی کاروائی کرنے کے لیے، تو مہاجرین ہی کو سلیکٹ کرتے۔ انصار کا ابھی تک یہ ٹیسٹ ہوا نہیں تھا کہ وہ جنگ میں کیسے ہیں اور میدان جنگ میں وہ کتنا ایکسل کر سکتے ہیں یا ان کا کیا رسپانس ہوگا۔ تو جب حضرت سعد بن معاذ نے یہ کہا تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، مطلب ان کا رسپانس سننا چاہتے تھے حضور کی انصاری کیا کہتے ہیں۔ تو بڑی اچھی انہوں نے تقریر کی حضرت سعد بن معاذ نے کہ ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، آپ کی تصدیق کر چکے ہیں، آپ جو کچھ لائے ہیں وہ حق ہے، اور آپ سے سمع و اطاعت کا ہم پختہ عہد باندھ چکے ہیں، تو پس اے اللہ کے رسول جو کچھ آپ نے ارادہ فرما لیا ہے اسے کر گزریے، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر آپ ہمیں لے کر سامنے سمندر پہ جا پہنچے اور اس میں اتر جائیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ کود پڑیں گے، اور ہم میں سے ایک بھی پیچھے نہ رہے گا۔ ہم کو ہرگز یہ گوارا نہیں ہے کہ آپ کل ہمیں لے کر دشمن سے جا بڑھیں اور ہم جنگ میں ثابت قدم رہیں گے، یعنی ہمیں بالکل ناگوار نہیں ہے یہ بات، اور مقابلے میں اب سچی جانثاری دکھائیں گے، اور بعید نہیں کہ اللہ آپ کو ہم سے وہ کچھ دکھوا دے جسے دیکھ کر آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، تو بس اللہ کی برکت کے بھروسے پہ آپ ہمیں لے چلیں۔ یعنی اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر لیا کہ بس ہم لشکر قریش کے مقابلے پہ ہی جائیں گے، اور پھر یہ تو ہمارے علم میں ہی ہے کہ 300 سے کچھ اوپر تھی بس مسلمانوں کی تعداد، اور کفار کا لشکر جو تھا وہ 1000 کے برابر تھا، اور مسلمانوں کے پاس سوری زرہیں اور سامان جنگ بھی بہت کم تھا، صرف چند کے پاس گھوڑے تھے اور کچھ اونٹ تھے جس میں 3-3 4-4 لوگ سوار ہوتے تھے، اور اس طرح سے یہ 17 رمضان کو بدر کے مقام پر یہ جنگ ہوئی، جس کو غزوہ کہتے ہیں اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بنفس نفیس شریک ہوئے تھے، اور بہت زبردست امتحان تھا خاص کر مہاجرین کا، اس لیے کہ ان کے کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا، کسی کے چچا، کسی کے ماموں وہاں سے لڑنے آئے ہوئے تھے، اتنے قریبی رشتہ دار، اور یہاں سے مسلمان لڑ رہے تھے۔ بلکہ ایک جگہ میں نے پڑھا سیرت کی کتاب میں کہ حضرت ابو بکر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے بھی غزوہ بدر سے پہلے تک ایمان نہیں لائے تھے، تو وہ کفار کے ساتھ وہاں سے آئے، اور حضرت ابوبکر صدیق یہاں سے تھے. تو بعد میں جب وہ ایمان لے آئے اور مدینہ آئے تو انہوں نے حضرت ابوبکر سے کہا کہ ابا، آپ بدر کے دن 3 بار میری تلوار کی زد میں آئے لیکن میں نے آپ کو چھوڑ دیا. تو حضرت ابوبکر صدیق نے فوراً جواب دیا کہ بیٹا تم اپنے کفر میں کچے نکلے، اگر تم میری تلوار کی زد میں ایک بار بھی آتے تو میں تمہیں ہرگز نہ چھوڑتا. یعنی مجھے اتنی حیرت ہوئی ہے پڑھ کے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ حضرت عمر ایسے تھے، لیکن آپ دیکھیں اسلام کے معاملے میں ہمارے سارے صحابہ کرام، حضرت ابوبکر صدیق جو اتنے نرم مزاج تھے، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اپنے سگے بیٹے کو کہ اگر تم ایک بار بھی میری تلوار کی زد میں آتے تو میں تمہیں ہرگز نہیں چھوڑتا، اس لیے کہ اس وقت تو بس تم ایک کافر کی حیثیت سے کفار کے لشکر میں آئے تھے. تو یہ بڑا سخت امتحان تھا اور بڑی ہی ٹف آزمائش تھی، لیکن اسی لیے اصحاب بدر کا رتبہ بہت بلند ہے کہ وہ اس آزمائش سے سرخرو نکل گئے، چاہے شہید ہوں یا چاہے غازی ہوں. اور پھر یہ سارا وہ پرسپیکٹیو ہے جس میں سورہ انفال نازل ہوئی ہے، اور انفال کا مطلب ہی یہی ہے کہ کوئی نفل چیز ہے جس کے بارے میں بات ہو رہی. نفل کی جمع انفال ہے. اس میں 75 آیات ہیں اور 10 رکوعات ہیں، اور پورا موضوع غزوہ بدر پر کہنا چاہیے ایک تبصرہ ہے بڑا جامع قسم کا. اور شروع اللہ تعالیٰ نے یہاں سے کیا ہے کہ یسألونک عن الانفال، تم سے انفال کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ انفال تو اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، بس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات کو درست کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو. یعنی بڑے اچھے طریقے سے وہ کویسچن، اس لیے کہ اصل بات یہ ہوئی کہ فوراً نہیں، چند دن کے گیپ سے یہ نازل ہوئی ہے سورہ. تو ہوا یہ کہ چونکہ جنگ کی قوانین نہیں بنے ہوئے تھے، پہلی بار یہ جنگ ہوئی تھی اسلام کی پوری ہسٹری میں، تو جب ہو گیا غزوہ تو اس کے بعد مال غنیمت جس نے جو سمیٹا اس نے سمجھا وہ اس کی ملکیت ہو گئی، اس لیے کہ پہلے جاہلیت میں ایسے ہی ہوتا تھا کہ جس نے جو لوٹ لیا وہ اس کا ہو گیا. تو یہاں پر اللہ نے شروع ہی اس بات سے کیا کہ یہ تم سے انفال کے متعلق پوچھتے ہیں، اس لیے کہ مسلمانوں میں اس بات پہ تھوڑا اختلاف ہو گیا تھا. جو لوگ کفار کے پیچھے بھاگے اور ان کو فالو کیا اور ان کو بھگایا، یعنی پوری ان کی طاقت کو کچل کے ختم کیا، وہ یہ کہہ رہے تھے بھائی ہم اس لیے مال غنیمت نہیں سمیٹ سکے کہ ہم تو یہ سب کرنے میں لگے ہوئے تھے، اور اگر ہم بھی تمہاری طرح مال غنیمت سمیٹنے لگ جاتے تو کفار دوبارہ حملہ کر دیتے، اس لیے ہمارا بھی اس میں حصہ ہونا چاہیے. اور تیسرا گروہ وہ تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر مامور تھا، تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ بھائی ہم تو بہت اہم خدمت انجام دے رہے تھے، اگر ہم اپنی جگہ سے ہل جاتے تو تم کیسے مال غنیمت سمیٹ سکتے تھے، یا وہ دوسرا لشکر کیسے جا سکتا تھا، ہم تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے، ہمیں بھی اس میں سے حصہ ملنا چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے تھے، تو وہ حکم یہاں پر آیا کہ اور اللہ نے اس طرح بات شروع کی کہ بھائی یہ لوگ پوچھ رہے ہیں تو ان سے کہو کہ یہ جو انفال ہیں یہ تو اللہ اور اس کے رسول کے ہیں. نفل عربی زبان میں اس چیز کو کہتے ہیں جو واجب یا حق سے زائد ہو، اور جب جیسے کوئی بندہ اور غلام کہتا ہے کہ میں نفل ادا کر رہا ہوں تو وہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ فرض سے بڑھ کر یا واجبات سے بڑھ کر کوئی رضاکارانہ خدمت ہے جو اپنے آقا کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے. اور یہی جب ایسا ہو کہ آقا کی طرف سے کہا جائے کہ یہ نفل ہے تمہارے لیے، تو اس کا مطلب وہ عطیہ اور وہ انعام ہوتا ہے جو آقا اپنے بندے کو اس کے حق سے زائد دیتا ہے. یعنی یہیں اللہ نے اسی جملے میں اسی آیت میں بتا دیا کہ یہ جو انفال ہیں اصل میں یہ تو اللہ اور اس کے رسول کے ہیں. مطلب تم یہ کیوں سمجھ رہے ہو کہ یہ تمہاری محنت سے تمہیں ملے ہیں یا تمہاری شجاعت پر کا یہ صلہ ہے، یہ تو اللہ کی رحمت ہے. تو یہ اللہ ہی بتائے گا کہ یہ کیسے تقسیم ہوں گے. اور پھر اس کے بعد جو سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ بس یوں بات کہہ کے پہلی آیت میں چھوڑ دی گئی، اور پھر اگلی بات یہ کی گئی انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. یعنی آیات جب اللہ کی ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ان کی مرضی کے خلاف ہوتی ہیں، ان کی تصورات جو پرانے تھے، ان کی نظریات تھے اس کے خلاف ہوتی ہیں، ان کی جو ڈیولپڈ ہیبٹس ہوتی ہیں اس کے اگینسٹ جاری ہوتی ہیں. لذت اور آسائش ان کو کوئی چھوڑنی پڑتی ہے اس کی وجہ سے، بہت سی محبتیں اور دوستیاں ان کی ختم ہو جاتی ہیں اس کی وجہ سے. لیکن یہ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ اللہ کی کتاب اور اس کی رسول کی ہدایت کو برحق مان کر اگر اپنی ساری جو ٹیمپٹیشنز ہیں، ڈیزائرز ہیں، ان کو چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ کی آیات کو سنتے ہیں، ان پہ عمل کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. یعنی ان کو ایمان کی حلاوت نصیب
ہوتی ہے اور ایمان کی بالغی نصیب ہوتی ہے ان کو، اس لیے کہ وہ تکلیف اٹھاتے ہیں اپنے آپ کو ایک اچھے حال کی طرف لے جانے، اپنے نفس کو بہتری کی طرف لے جانے کے لیے. اور تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے کہتا ہے کہ وہ اپنے رب پر اعتماد رکھتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور ایسے ہی لوگ حقیقی مومن ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اور لہم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم. انہی کے لیے ہے بہترین رزق، حصولوں سے درگزر، اور بڑے درجے ہیں ان کے لیے. اور پھر اس کے بعد پھر اللہ دوبارہ وہ بات کہہ رہا ہے کہ دیکھو مال غنیمت کے معاملے میں بھی ویسی صورت پیش آ رہی ہے جیسی اس وقت پیش آئی تھی جب اللہ تجھے گھروں سے نکال لایا تھا، اور مومنوں میں سے ایک گروہ کو یہ سخت ناگوار تھا. یعنی لوگ اس پہ ابھی بہت ڈاؤٹ فل تھے کہ لڑنا چاہیے یا نہیں، اس لیے کہ جو طاقت کا توازن تھا وہ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ تو برابری کا مقابلہ نہیں ہے، ہم تو بہت ویک ہیں، وہ لوگ تعداد میں بھی زیادہ ہیں، ریسورسفل بھی زیادہ ہیں، اور ہم کیسے ان کا مقابلہ کریں گے. پھر اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے کہ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، یاد کرو وہ موقع جب اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دونوں گروہ میں سے ایک تمہیں مل جائے گا. تو تم چاہتے تھے تمہیں کمزور گروہ ملے، یعنی وہ قافلہ مل جائے جو تجارت کا مال لے کر آ رہے اور بہت کم محافظ ہیں، کم مطلب بہت چانس تھا کہ جیت جاتے، اس لیے کہ بہت کم لوگ تھے، 30-40 محافظ تھے اور 50,000 اشرفی یا سونے کے سکوں کا مال اس کے پاس تھا. اور لیکن اللہ کا ارادہ کچھ اور تھا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تو اپنے سے حق کو حق کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، یہ چاہتا تھا، اور حق حق ہو کر رہے اور باطل باطل ہو کر رہ جائے، خواہ مجرموں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو. تو اللہ تعالیٰ کی مشیت ہی کچھ اور تھی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے نکلنے سے پہلے ہی یہ جو سند کے ساتھ روایات اس میں موجود ہیں کہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم تو لشکر قریش سے ہی جا کے ٹکرائیں گے. مطلب بعض سیرت کی کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ نہیں جی نکلے تو قافلے پر حملہ کرنے تھے، لیکن بعد میں جب وہ کوئی آپشن نہیں بچا اور وہ وہاں سے نکل آئے لشکر تو پھر اس سے مقابلہ. ویسا نہیں تھا، حضور پہلے یہ فیصلہ کر کے نکلے تھے کہ ہم دنیا کے مال کو چھوڑ کر بلکہ کافروں کا اس وقت زور توڑنے کے لیے کام کریں گے، جہاد فی سبیل اللہ. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، یاد کرو وقت جب تم اپنے رب سے فریاد کرے تھے تو اس نے تمہیں جواب دیا کہ میں تمہاری مدد کے لیے پے در پے 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں. یہ اس وقت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ بھائی وہ لوگ اتنے سارے ہیں کہ ایک مسلمان کو 3 کم از کم کافروں سے ایک ساتھ لڑنا پڑ رہا ہے، تو انہوں نے دعا کی اور اس کے جواب میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ میں پے در پے 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں. اور یہ بات میں نے اس لیے تمہیں سے بتا دی کہ تمہیں خوشخبری ہو اور تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں، ورنہ مدد تو جب بھی ہوتی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، اور اللہ یقیناً بہت زبردست اور دانا ہے. اور مطلب یہ کہنا چاہیے یہ اسلام کی جو دعوت ابھی نئی نئی شروع ہوئی تھی اس کے لیے اور جاہلیت کے لیے ایک فیصلہ کن معرکہ تھا کہ کون زندہ رہتا ہے اور کون بچتا ہے اور کون چلتا ہے اور عرب میں سروائیو کرتا ہے اور کس کی جو ہے وہ بس ڈیتھ قریب ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ اس یغشیکم النعاس امنۃ من، اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے اپنی طرف سے غنودگی کی شکل میں تم پر اطمینان اور بے خوفی کی کیفیت طاری کری، اور آسمان سے تمہارے پر پانی برسایا تاکہ تمہیں پاک کرے اور تم پہ سے شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست دور کر دے. یعنی وہ جو مایوسی یا یہ جو ڈاؤٹ ڈال رہا تھا کہ بعض لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ جیسے ہم موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے وہ بارش کے ذریعے سے دور کی اور تمہاری ہمت بندھائی اور اس کے ذریعے سے تمہارے قدم جما دیے. اور ہوا یہ کہ میدان بدر میں جس پوزیشن پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو رکھا وہ تھوڑی سی اونچائی کی طرف تھی، اور بارش سے بہت فائدہ ہوا، فوراً حوض بنا کے پانی جمع کر لیا اور ریت سیٹل ہو گئی تو قدم جمانے میں بہت آسانی ہوئی. لیکن کفار کا لشکر نشیب کی طرف تھا، تو ان کے پاس بارش سے کیچڑ ہو گئی اور ان کے پاؤں دھنسنے لگے اور ان کو اور مشکل ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ بھی میری طرف سے رحمت تھی. پھر اللہ بتا رہا ہے کہ فرشتوں کو میں نے اشارہ کیا کہ اہل ایمان کو تم ثابت قدم رکھو، میں تمہارے ساتھ ہوں، اور میں کافروں کے دل پر روب ڈالے دیتا ہوں. یعنی روب سے بھی اللہ نے پھر مدد کی. اور یہی وہ بات ہے نا کہ جس کے لیے علامہ اقبال نے کہا ہے کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی.
یعنی فضائے بدر تو پہلے پیدا کریں کہ چاہے کچھ بھی ریسورسز ہوں، چاہے کتنا ہی آپ کو لگ رہا ہو کہ بہت آپ ہلکے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کی راہ میں نکل پڑیں اللہ کے بھروسے پہ، تو پھر فرشتوں سے مدد آتی ہے۔ اور پھر کافروں سے اللہ نے یہ کہا کہ جو بھی اللہ کے رسول کا اور اللہ کا مقابلہ کرے گا، اللہ اس کے لیے نہایت سخت گیر ہے، اور یہ تم لوگوں کی سزا ہے، اب چکھو اس کا مزہ، اور تم کو معلوم ہوگا کہ حق کے انکار کرنے والوں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ اس کے بعد آگے یہ بتایا گیا کہ جب لشکر کی صورت میں کفار سے دوچار ہو تو ان کے مقابلے میں پیٹ نہ پھیرو، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جس نے ایسے موقع پر پیٹ پھیری، الا یہ کہ جنگی چال کے طور پہ ایسا کرے یا کسی دوسری فوج سے جا ملنے کے لیے، تو وہ اللہ کے غضب میں گھر جائے گا۔ یعنی اگر آرڈرلی ریٹریٹ کیا ہے کسی مقصد کے تحت کہ دوبارہ پلٹ کے حملہ کرنا ہے، یا کوئی بھی ایسا وہ ہے کہ بڑی فوج یا کمکاری اس سے ملنا ہے، تو ٹھیک ہے، لیکن ایسے اگر گھبرا کر صرف موت کے خوف سے بھاگیں تو یہ معافی کے قابل نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ 3 گناہ ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی نیکی فائدہ نہیں دیتی، ایک شرک، دوسرے والدین کی حق تلفی، اور تیسرے میدان قتال فی سبیل اللہ سے فرار ہونا۔ اور اللہ کے نبی نے ان کو 7 بڑے گناہوں میں بھی شامل کیا ہے۔ پھر یہاں پہ فرمایا فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، کہ حقیقت یہ کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا، اور تو نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا۔ یعنی یہاں پر یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مارکا شروع ہوا تو مٹھی میں ریت اٹھائی وہیں میدان بدر سے، اور اس کو شاہت الوجوہ کہہ کے نا زور سے کفار کی طرف پھینکا۔ بعد میں بہت سے کافروں سے پتہ چلا کہ وہ ریت ہر کافر نے اپنی آنکھوں میں محسوس کی کہ اس کی آنکھوں میں کچھ مٹی یا ریت پڑی ہے، اس کو نظر سے ہی نہیں آ رہا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ اصل میں تم نے نہیں پھینکی، وہ ہم نے پھینکی، اور مومنوں کے ہاتھ جس کام میں استعمال کیے گئے وہ اس لیے تھے کہ اللہ مومنوں کو ایک بہترین آزمائش سے کامیابی کے ساتھ گزار دے۔ یقیناً اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ اس کے لیے مفسرین یہ بتاتے ہیں کہ یہ بات اللہ نے بتائی کہ ایک تو ہوتی ہے ایک عذاب ہوتا ہے جو اللہ ڈائریکٹ بھیجتا ہے، یعنی آسمان سے عذاب آیا، بارش کی صورت میں آ گیا، کبھی صیحہ کی صورت میں آ گیا کہ بہت زوردار آواز آئی اس سے مر گئی، یا ہوا تیز چلی اس سے اللہ نے مارا، یا طوفان کی صورت میں آ گیا کہ اس میں ڈوب کے ہلاک ہوئے، بہت سارے اس طرح کے آئے، آسمان سے پتھروں کی بارش ہو گئی۔ لیکن یہ جو چیز ہے نا، یہ جو بدر میں ہوئی، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کافروں کے حق میں یہ عذاب تھا اللہ کا، لیکن یہ اللہ کے ہاتھ سے ڈائریکٹ نہیں آیا، یہ مومنوں کے ہاتھ سے اللہ نے کروایا۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ انڈائریکٹ ایکشن ہے اللہ رب العالمین کا، کہ اللہ تعالیٰ اس سے مومنوں کو بھی آزماتا ہے، ان کا ایمان، ان کا توکل، ان کی ہمت، کتنا ان کے اندر جذبہ ہے اللہ کی راہ میں قربانیاں دینے کا، اور کافروں کی تو ہوتی ہے آزمائش، ان کی سرکوبی ہوتی ہے۔ اور پھر کافروں سے کہا گیا تم فیصلہ چاہتے تھے تو لو، فیصلہ آ گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کہا گیا کہ ایمان لانے والو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پہ لبیک کہو، جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو زندگی بخشنے والی ہے، اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے، اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے، اور بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہے۔ یہ بہت اہم بات اس میں بتائی گئی ہے، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یعنی اب دیکھیں جہاد ہر ایک نہیں کرتا، کچھ لوگ کرتے ہیں، لیکن جہاد ایسی چیز ہے کہ بہت سے لوگوں پہ صرف بلائیں اس کے ذریعے سے ٹل جاتی ہے، اور یہ موقوف کر دیا جائے تو مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ رزق تو ملتا ہے ایسی قوموں کو جو جہاد چھوڑ دیتی ہیں، لیکن وہ ذلت کا رزق ہوتا ہے۔ عزت کا رزق ان قوموں کو ملتا ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتی ہیں، اور ہر لیول پہ کرتی ہیں، کہ وہ جہاد فی نفس بھی ہوتا ہے، جہاد بالعلم بھی ہوتا ہے، جہاد بالقلم بھی ہوتا ہے، اور جہاد جو ہے وہ قتال بھی ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں یاد کرو وہ وقت جب تم تھوڑے تھے، زمین میں تم کو بے زور سمجھا جاتا تھا، اور ہم نے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے، تمہیں اچھا رزق پہنچایا، شاید کہ تم شکر گزار بنو، اور پھر خیانت سے منع کیا گیا، اور کہا گیا کہ یہ جو سب کچھ دیا گیا ہے یہ تو اصل میں آزمائش ہے، جو اموال ہیں اور اولاد ہیں، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، تو اس کو مطلب یہ اس لیے کہا گیا کہ بھائی سامنے لوگ، جیسے ابھی میں حضرت ابوبکر ان کے بیٹے کا واقعہ بتا رہی تھی، کہ ایسی سخت آزمائش کے
بس یہ یاد رکھنا کہ یہ جو میرا بیٹا آیا ہے وہاں سے، تو یہ بس ایک کافر کی حیثیت ہے اس کی کہ کفار کے لشکر کے ساتھ آیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ذکر کیا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، وہ جو میں نے ابھی واقعہ بتایا تھا کہ انہوں نے باقاعدہ سازش کی کہ کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا تو قتل کر دیں یا قید کر دیں یا جلا وطن کر دیں، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنی چال چل رہا تھا، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ مکر جو ہے خفیہ چال کو کہتے ہیں کہ جس کے خلاف کی جا رہی ہے اس کو آخر وقت تک پتہ نہ چلے کہ اصل میں گیم کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ مکر میں بھی اللہ ہی سب سے اچھا خیر الماکرین ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ پہلے یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ بھائی وہ عذاب ہم پہ لے آنا، اگر یہ واقعی تیری طرف سے سچ ہے تو آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی دردناک عذاب لیا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ ان پر عذاب نازل کرنے والا نہیں تھا جب تک تو ان کے درمیان موجود تھا، اور اللہ کا ایک قاعدہ نہیں ہے کہ لوگ استغفار کریں اور وہ ان کو عذاب دے دے، لیکن اب ان پر کیوں نہ عذاب نازل کیا جائے جبکہ وہ مسجد حرام کی کا راستہ روک رہے ہیں اور اس کے جائز متولی وہ نہیں ہیں، اس کے جائز متولی صرف اہل حق یا اہل تقوی ہو سکتے ہیں۔ یعنی اس غلط فہمی کو دور کیا گیا کہ پورے عرب میں ایک دھاک بیٹھی ہوئی تھی قریش کی کہ بھئی یہ تو کعبہ کے ولی ہیں تو یہ لوگ متولی ہیں، یہ ان سے ٹکر لے گا جو تو تباہ ہو جائے گا، اور یہ بڑی حیران کن بات اس میں ہے کہ کفار نے بھی مکہ سے نکلتے ہوئے غلاف کعبہ پکڑ کے دعا کی کہ اللہ جو حق پہ اس کو فتح دے دے۔ نہیں مجھے اتنی حیرت ہوتی ہے یہ بات پڑھ کے کہ ان کو بھی یقین تھا، یعنی ابو جہل کو پتہ نہیں کیسے کیسی انسان کی کہنا چاہیے کہ خود فراموشی ہے جس وجہ سے وہ خدا کو بھی فراموش کر دیتا ہے کہ کیسے شیطان اس کو کن ٹیمپٹیشنز میں لگا دیتا ہے اور کس طرح کی اس کی خواہشات اس کو گھیری ہوتی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بالکل صحیح سمجھ رہا ہوتا ہے، اور پھر لیکن اللہ نے کہا دیکھو فیصلہ تو سامنے آ گیا، تم نے فیصلہ ہی مانگا تھا، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ اللہ گندگی کو پاکیزگی سے چھانٹ کر الگ کر دے اور ہر قسم کی گندگی کو ملا کر اکٹھا کرے، پھر اس پورے ڈھیر کو جہنم میں جھونک دے، اور یہی لوگ اصلی دیوالیے ہیں۔ اور پھر حکم دیا گیا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور ایمان لانے والوں کافروں سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورا کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے، اور پھر اگر وہ فتنے سے رک جائیں تو ان کے اعمال کا دیکھنے والا اللہ ہے۔ اور پھر اب حکم بتائے یہاں جہاں 10واں پارہ شروع ہو رہا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، اب اس مال غنیمت کی تقسیم کا قاعدہ بتایا کہ جان رکھو کہ جو غنیمت تم نے حاصل کیا اس کا جو خمس ہے 1/5 ہے، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ 20%، وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، وذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، اور خمس نکالنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری فوج جس نے حصہ لیا تھا جتنے مجاہدین تھے موجود سب میں سارا مال غنیمت برابر تقسیم کر دیا تھا، ایکول، چاہے 3 جو گروہ تھے، ایک وہ تھا جس نے کفار کا پیچھا کیا اور ان کو بھاگنے پہ مجبور کیا، پیچھے تک فالو کیا، اور ایک وہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہا تھا، اور ایک وہ تھا جو مال غنیمت سمیٹ رہا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم پہ سب کو برابر حصہ دیا جتنے بھی لوگ وہاں موجود تھے، اور یہی اسلامی طریقہ ہے۔ اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے یوم الفرقان کہا، بدر کے دن کو کہا کہ یہ بدر کا دن ایسا ہے کہ اس نے واضح کر دیا حق کیا ہے باطل کیا ہے اور دونوں فوجوں میں کتنا فرق ہے۔ وہ لوگ جب آئے تو وہ لوگ ڈھول تاشوں کے ساتھ، شراب کے ساتھ، اور مطلب ان کی عیاشیاں نظر ہی آ رہی تھیں الگ کے، ان کو خوش کرنے کے لیے عورتیں ان کے ساتھ تھیں اور پتہ نہیں کیا کیا ان کے سارے وہ تھے، بار بار مقابلے ان کے اسی طرح کے چل رہے تھے فحش چیزوں کے، اور یہاں سے لوگ نمازیں پڑھتے ہوئے، دعائیں کرتے ہوئے، اذکار کرتے ہوئے، اللہ کا نام بلند کرتے ہوئے آئے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو بہت واضح ہو گیا کہ کون حق پہ تھا کون باطل پہ تھا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے یاد کرو وہ وقت کہ تم وادی کس طرف تھے، وہ دوسری جانب پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، اور قافلہ تم سے نیچے ساحل کی طرف تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر تم نے پہلے یہ کہیں دیکھا ہوتا یا کوئی بات تمہیں پتا ہوتی نا تو تم پہلو تہی کر جاتے، تمہاری ہمت نہیں ہوتی، لیکن اللہ کا فیصلہ تھا یہ کہ جو کچھ اللہ نے طے کر لیا اس کو اللہ نے ظہور میں لانا تھا، اور اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ ہلاک ہو، جس سے زندہ رہنا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ زندہ رہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات بتائی کہ اس نے ایک اور اللہ تعالیٰ کی جو مشیت تھی اس کو پورا کرنے کے لیے ایک اور چیز کیا کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا،
جب سب راستے میں تھے، بدر پہ بھی پہنچے نہیں تھے، اور حضور کو لگا کہ لشکر بہت تھوڑا ہے. حضور نے اٹھ کر وہ خواب سنایا تمام مومنوں کو، تو سب کی ہمت بن گئی کہ اچھا کفار کا لشکر زیادہ نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے یہ تو میں نے کیا تھا تاکہ تمہاری ہمت نہ ٹوٹے. اور پھر کہا یاد کرو جب مقابلے کے وقت خدا نے تم لوگوں کی نگاہوں میں دشمنوں کو تھوڑا دکھایا اور ان کی نگاہوں میں تمہیں کم کر کے پیش کیا. یعنی دونوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ مسلمانوں کو لگا کہ کافر بہت زیادہ نہیں ہے، اور کافروں کو لگا کہ مسلمانوں کا لشکر بہت تھوڑا ہے. وہ پورے جوش سے لہرا کے انہوں نے بھی حملہ کیا، ایک تکبر کے ساتھ کہ ہم تو بہت زیادہ ہیں، ہم جیتیں گے. اور مسلمانوں کا حوصلہ بڑھ گیا کہ نہیں یہ تو کوئی بہت زیادہ نہیں ہے، انشاءاللہ اللہ میں پہ فتح اور غلبہ عطا کر دے گا، تاکہ جو بات ہونی تھی اسے اللہ ظہور میں لے آئے. اور آخرکار سارے معاملات اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں. یعنی چونکہ سارا جو کنٹرول ہے، ساری جو اتھارٹی ہے وہ اللہ کی ہے، اور ہوتا وہی ہے آخرکار جو اللہ چاہتا ہے. کوششیں ہم کرتے ہیں، تدبیر ہم کرتے ہیں، لیکن تقدیر ہمارے ہاتھ میں ہے. پھر حکم دیا گیا کہ جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو، اور توقع ہے کہ تمہیں کامیابی نصیب کی جائے گی. اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اور کہا گیا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، تو تم آپس میں جھگڑو نہیں اور تنازع میں مت پڑو، ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. اور یہ اصول جو ہے نا ہر بڑے کام کے لیے، کہ جب ہم کوئی بڑا کام کرتے ہیں اس میں رسک ہوتا ہے، اس میں ہیزیٹیشن سامنے آتی ہیں بہت سی، ظاہر ہے اس کو ہم کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کتنا وہ ہے اس میں مارجن ہے کہ جیت سکیں یا ہار جائیں گے، کامیاب ہوں گے ناکام ہوں گے. تو پھر اس میں بحث اور اس میں تنازع اور یہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے نہیں کرو یہ، ورنہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. ان اللہ مع الصابرین، اور بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور پھر بتایا کہ یہ لوگ یہ جو کر رہے تھے، شیطان نے ان کے کرتوت ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا کر دکھا دیے تھے، اور ان کو یقین دلا دیا تھا کہ آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، میں تمہارے ساتھ ہوں. لیکن جیسے ہی مقابلہ شروع ہوا تو وہ الٹے پاؤں پھر گیا. اس نے کہا مجھے تو خدا سے ڈر لگتا ہے اور خدا بڑی سخت سزا دینے والا ہے، تو میرا تمہارا کوئی ساتھ نہیں ہے. وہ وہاں سے چھوڑ کر الگ ہو گیا. اور پھر اس کے بعد منافقوں کے رول پہ بھی تبصرہ کیا کہ وہ تو کہہ رہے تھے کہ ان کو ان کے دین نے خط میں مبتلا کر رکھا ہے، کہ یہ اتنے کم ہیں تعداد میں، ان کے پاس ریسورسز نہیں ہے، جا کے ان سے لڑائی کر رہے ہیں مکہ والوں سے، حالانکہ وہ بہت زیادہ ہیں تعداد میں بھی، ان کے پاس چیزیں بھی، مال بھی بہت زیادہ ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ یہاں پہ مثال دے رہا ہے کہ آل فرعون کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا، اور جو ان کے ساتھ پیش آیا وہ بھی اسی ضابطے کے مطابق تھا کہ انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا تھا، تو ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں ان کو ہلاک کر دیا اور آل فرعون کو غرق کیا، اس لیے کہ سب ظلم کرنے والے لوگ تھے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے نزدیک زمین پہ چلنے والی مخلوق میں سب سے بدتر وہ ہیں جنہوں نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا، تو پھر وہ کسی طرح اسے قبول کرنے میں تیار نہیں ہیں. اور خاص کر وہ لوگ جن سے معاہدہ کیا جائے اور پھر وہ توڑتے ہیں بار بار اور خدا کا خوف نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ لوگ اگر لڑائی میں مل جائیں تو ایسی خبر لو کہ جو بعد میں دوسرے لوگ ایسی روش اختیار کرنے والے ہوں تو ان کے حواس باختہ ہو جائیں، بدعہدوں کے انجام سے وہ سبق لیں. لیکن اگر کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو اس کے معاہدے کو اعلانیہ اس کے سامنے پھینک دو، یعنی جب معاہدہ توڑو تو اس کا بھی اعلان کرو، اناؤنس کرو. اور پھر اس کے بعد یہاں پہ وہ حکم ہے جس میں کہا گیا کہ اسٹینڈنگ آرمی ہونی چاہیے مسلمانوں کے پاس، اس لیے کہ ابھی اسٹیٹ اسٹیبلش ہو گئی تھی نا مدینہ میں، تو کہا گیا وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلے کے لیے مہیا رکھو، اور اس کے ذریعے سے اللہ اور اپنے دشمنوں اور دوسرے اعداء کو خوف زدہ کرو جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے. تو جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدل تمہاری طرف پلٹایا جائے گا. یعنی یہ نہ ہو کہ جب کفار حملہ کر دیں تو جلدی جلدی سامان جمع کریں اور والنٹیئرز جمع کریں، ایک اسٹینڈنگ آرمی موجود ہو. اور پھر اس کے بعد صلح اور سلامتی کی طرف اگر دشمن مائل ہو تو تم بھی آمادہ ہو جاؤ. اس کے طریقے بتائے گئے کہ اگر وہ صلح کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن اسلام میں دب کے یا کمزور ہو کے صلح نہیں ہوتی. پہلے اپنا ایک وہ اسٹیبلش کیا جاتا ہے کہ ہم ایسے نہیں ہیں کہ کوئی ہمیں جب چاہے حملہ کر کے پسپا کر دے، ہم طاقتور لوگ ہیں. ہاں لیکن جب طاقتور پوزیشن اسٹیبلش ہو جاتی ہے اس کے بعد کہا کہ صلح کر لینا بہتر ہے، اگر دشمن صلح چاہتا ہے تو آپ بھی کر دو، اور آپ کے لیے جو ہے وہ اللہ ہی کافی ہے. اور پھر اس میں بڑی ہی پیاری بات بتائی گئی، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، مومن کو جنگ پہ بھارو مومنوں کو. اور ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اگر تم میں 20 آدمی صابر ہوں وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر 100 آدمی ایسے ہوں تو منکرین حق میں سے 1000 آدمیوں پر بھاری رہیں گے.
اس لیے کہ وہ لوگ ہیں جو سمجھ بوجھ نہیں رکھتے. اور پھر اس کے فوراً بعد ہی دوسری آیت نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کیا، اگر تم میں 100 آدمی صابر ہوں وہ 200 پر، اور 1000 آدمی ایسے ہیں تو 2000 پر اللہ کے حکم سے غالب آئیں گے. یعنی ان آیتوں کی تفاسیر میں بتاتے ہیں مفسرین کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ ابھی اسلام کی دعوت شروع کے مراحل میں تھی، بدر 17 رمضان کو ہوئی ہے، اور اس وقت 2 سال ہوئے تھے ہجرت کو جب یہ غزوہ بدر ہوئی ہے. کچھ لوگ تو ایسے تھے جنہوں نے ابھی اسلام قبول کیا تھا، اور ان کو زیادہ پوری تعلیمات کے متعلق علم بھی نہیں تھا، بلکہ آہستہ آہستہ تعلیمات اتر بھی نہیں تھی، قرآن بھی پورا نازل نہیں ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ کہا کہ چلو ٹھیک ہے، ابھی تو یہ کرتے ہیں کہ 100 آدمی صابر ہوں تو 200 پر، اور 1000 ایسے ہوں تو 2000 پر. لیکن بعد میں جب تربیت مکمل ہو گئی تو یہ خود سب نے وٹنس کیا کہ واقعی ایک ایک آدمی مسلمانوں کا 10 پر بھاری ہوتا تھا، جو بات اس میں پہلے کہی گئی تھی. اور ابھی بھی یہی ہے کہ صبر کرنے والے اگر ہوں گے تو صبر انسان کا وزن بہت بڑھا دیتا ہے. اور صبر کا مطلب ہے اپنے آپ کو روک رکھنا، ٹیمپٹیشنز اور ڈیزائرز کے پیچھے، خواہشات کے پیچھے نہ بھاگنا، ایک دم اچانک غصے میں اشتعال میں آ کے کچھ نہیں کرنا، بہت سوچ سمجھ کے ساتھ، ٹھہراؤ کے ساتھ معاملہ کرنا. اور پھر اس کے بعد یہ حکم ہے کہ کسی نبی کے پاس زیبہ نہیں ہے کہ قیدی ہوں جب تک کہ وہ زمین میں دشمنوں کو اچھی طرح نہ کچل دے. اور اصل میں جو قیدی باندھے گئے، پکڑے گئے، ان کے لیے سورہ محمد میں اس سے پہلے حکم نازل ہو گیا تھا کہ پہلے کفار کے زور کو پوری طرح توڑ دو، پھر قیدیوں کو باندھو. لیکن جب اب مسلمان نئے نئے تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ کفار میدان چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں تو ایک گروہ تو پیچھے بھاگا، ان کے جو بھاگ رہے تھے کافر ان کو فالو کیا، لیکن باقی لوگ جلدی جلدی پکڑ کے کفار کو رسیوں سے باندھنے اور جکڑنے میں شروع ہو گئے کہ زیادہ سے زیادہ قیدی پکڑنا بھی ان کو لگتا تھا کہ فدیہ ملے گا. اور وہ تو اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رائے بھی لی، تو حضرت عمر نے تو یہ رائے دی تھی کہ ان سب کو قتل کر دیں جو 70 آدمی قید ہوئے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے یہ رائے دی کہ نہیں، فدیہ لے کے چھوڑ دیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کی رائے پہ عمل کیا تھا. ظاہر اس کی اجازت بھی تھی، یہ آپشن موجود تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، جو مال تم نے حاصل کیا فدیے میں وہ کھاؤ، وہ حلال اور پاک ہے، اور اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے. پھر قیدیوں سے خطاب کیا، بھائی کہ تم کو سے جو کچھ چھن گیا اللہ اس سے بڑھ چڑھ کے دے گا، تمہاری خطائیں معاف کرے گا، درگزر کرنے والا رحیم ہے. لیکن اگر وہ خیانت کریں گے تو اللہ ان کی سزا دے گا، ان کو اس کی سزا دے گا. اور پھر جنہوں نے قبول کیا اور جنہوں نے ہجرت کی، اللہ کی راہ میں اپنی جانیں لڑائیں، اپنے مال کھپائے، اور جن لوگوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، وہی دراصل ایک دوسرے کے ولی ہیں. تو اس میں یہ بتایا گیا کہ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں لیکن ہجرت کر کے وہ دارالاسلام میں نہیں آ رہے، اپنے کافر قبیلوں کے درمیان ہی رہ رہے ہیں، تو ان سے ولایت کا کوئی تعلق نہیں ہے مسلمانوں کا. مطلب ولایت کا تعلق اس طرح کہ جیسے ابھی بھی ہے کہ اگر کسی مسلمان کی دارالاسلام میں ڈیتھ ہوتی ہے اور اس کی کوئی اولاد کسی اور دارالکفر میں ہے تو وراثت میں بھی حصہ ان کو نہیں ملتا ہے، ان کا نہیں بنتا ہے. اور یہاں یہی بات بتائے گی، لیکن مدد اگر مانگے تو مدد کرنا تم پہ فرض ہے، اور کسی ایسی قوم کے خلاف مدد نہیں ہوگی جن سے معاہدہ ہو. اچھا، پھر دوبارہ یہ بات دہرائی گئی کہ والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم. جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جد و جہد کی، جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، وہی سچے مومن ہیں. ان کے لیے خطاؤں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے. اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کر کے آگے اور تمہارے ساتھ مل کے جد و جہد کرنے لگے، وہ بھی تم ہی میں شامل ہیں. مگر اللہ کی کتاب میں خون کے رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، یقیناً اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. یہاں پر سورہ انفال ہماری مکمل ہوئی ہے، اور بڑی صورتوں میں سے ہے، لیکن چونکہ ایک ہی موضوع تھا اس کا، غزوہ بدر، تو الحمدللہ ہم نے کوشش کی کہ اس کو ہم مختصر وقت میں جتنا بھی ہو سکتا ہے بہتر انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں، اور جس میں جو بھی کمی کوتاہی رہ گئی وہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو پورا کر دے اور غلطیوں کو معاف کرے. دعا کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم کوسچنز کا ٹائم رکھ لیں گے تاکہ جن کو جانا ہو وہ جا سکیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
ربنا أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین۔ اب کوئی سوال یا کوئی بات کسی